بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ایس انصاری. یہ ایک ویڈیو سنیے. یہ مباحثہ ہے آدم اور حوا کے موضوع پر محترم جناب ڈاکٹر اسرار صاحب اور مبشر لقمان کا. یہ آپ ان کی ڈیبیٹ سنیں پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں. اما حوا یا بی بی حوا، ان کا ذکر قرآن مجید میں کس جگہ آیا؟ قرآن مجید میں آیا ہے دونوں سے خطاب کر کے کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں حوا کا رہو. نام تو نہیں آیا. حوا کا نام نہیں ہے. اسی طرح حابیل کا نام بھی نہیں آیا. حابیل کا نام بھی نہیں ہے. دو اسی طرح بھائیوں قابیل کا نام بھی نہیں ہے. لیکن یہ واقعہ ہے. اچھا، تو یہ واقعہ بھی نہیں آیا کہ ہم نے حوا کو آدم کی پسلی سے بنایا؟ یہ نہیں، قرآن میں نہیں ہے. یہ ایک حدیث میں یہ بات الفاظ قرآن میں ہے. مجید جو نہیں ہے. انسانیت کا شروع ہونے کا بتا رہا ہے اس میں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے. قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے. نہیں، قرآن مجید میں آیا نا کہ جب ان سے کہا ان گیا کا پیغمبری کا نہیں آیا. نہیں، اتر جواب نہیں. اما یاتینکم منی ہدن، جب میری طرف سے ہدایت تمہیں آئے گی. گویا کہ اس کے پہلے سے اعلان تھا کہ ہدایت آتی رہے گی. اب وہی ہدایت وہی کی ہدایت ہے جس کو وہ ہدایت آتی تھی وہ نبی ہوتا تھا. اصل میں قرآن مجید جہاں تک ہماری اور ویسے بھی قرآن مجید میں ایک مقام پر ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، تو جہاں انبیاء کا ذکر ہے ان سب سے پہلے حضرت آدم کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں. بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھیں نا، اصل میں جو میں نے جو آج تھوڑا سا پڑھ رہا تھا، کچھ پہلے بھی ہم نے پڑھا، تو آدم جو مجھے نظر آیا اس میں قرآن مجید میں، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے تھوڑی سی میں نے بھی صرف پڑھی ہے، تھوڑی سی نحو پڑھی ہے، کوشش کی ہے. میں طالب علم ہوں. میں اگر میں سے گستاخی ہو جائے تو پلیز مائنڈ نہ کریے گا. آدم جو ہے وہ بنی آدم کا ذکر ہے قرآن مجید میں. وہ ایک شخص کا تو نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں، پڑھ کے سناؤں. نہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر آدم ایک کی حیثیت سے. اصل میں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت کے اندر. تو یہاں بنی کہاں ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، یہ آیت آپ سورہ اعراف کی پڑھ رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ قرآن مجید میں مختلف صورنا، تعبیرات ہیں. جی صورناکم وَلَقَدْ ثم خَلَقْنَاكُمْ قلنا للملائکۃ وَصَوَّرْنَاكُمْ. اسجدوا. اب اس سے اندازہ جو ہے یہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید پہلے ایک نوع جو ہے نوع آدم وہ پیدا ہوئی ہے، یعنی پوری ایک خلقت، ایک خلقت، ایک نوع، ایک آدمی نہیں، ایک سپیشیز، ایک آدمی نہیں. ان میں سے ایک آدمی چنا گیا ہے. یہ ہے در حقیقت ٹھیک ہے. اس آیت سے جو بات تو نکلی. جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹس ہیں کہ آدم علیہ السلام، بابا آدم جس طرح ہم کہتے ہیں اپنی کہانیوں میں، ہماری ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے، اور اما حوا اور یہ اور پسلی سے نکلنا، یہ سب غلط ہے. پتلی سے نکلنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. اور یہ غلط ہوا نا پھر. اب میں نہیں کہہ سکتا، اور لیکن کیا کہ کہہ؟ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا یہ اگر مطلب ڈاکٹر صاحب نہیں ہے کہ کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو غلط ہے. قرآن مجید میں اگر ذکر ہی نہیں ہے تو غلط ہوا نا. نہیں، ضروری نہیں ہے. قرآن میں ہر شے تو نہیں ہے. قرآن مجید میں ایٹم بم کا ذکر تو نہیں ہے. تو یہ تو نہیں کوئی بات ہوئی. وہ تو ایک بات ہے جس کا ذکر کیا. ایٹم بم سے ہمارے دین کا تو تعلق نہیں ہے نا. نہیں، لیکن یہ کہ آدم حوا سے بھی بڑا آدم حوا سے تو آدم سے ہے. آدم نبی تھے. کون سی حدیث میں ذکر ہے حوا کا؟ کس کا؟ بی بی حوا کا. خیر، میں حدیث پر میری کچھ زیادہ نگاہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ان کی زوجہ کا ذکر ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ آپ اف آئی میں کم ٹو یو اگین، آپ کے ذاتی سوال میں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کی بھی ٹیچنگز وہی ہیں جو بہت پہلے جب آپ جماعت اسلامی میں ہوتے تھے، اور جب آپ نے جماعت اسلامی چھوڑی تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جماعت ایک ایسا کمبل ہے کہ بندہ چھوڑتا ہے کمبل لیکن کمبل بندے کو نہیں چھوڑتا. تو وہ آپ کے اوپر آج تک وہ حاوی ہیں ٹیچنگز. اس سے بہتر تعبیر یہ ہے جس نے کہا تھا کہ جو لوگ جماعت سے نکل جاتے ہیں ان میں سے جماعت نہیں نکلتی. یہ ایک بہتر تعبیر ہے کہ جماعت کا ایک بنیادی اب سردیاں آ رہی ہیں تو کمبل کا ذکر بہتر ہے. جس نے بھی کہا. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ بائبل تو ہے نا لائبریری آف بکس. جی ٹھیک ہے نا. جیسے جوئش بائبل جو ہے 39 بکس ہیں، اسی طرح پروٹسٹنٹ بائبل بھی 39 اور 27 ہے، کیتھولک جو ہے وہ 46 بکس ہیں. لیکن ایک بک ہے بائبل کی، اس کا نام ہے بارنباس، جس کے اوپر جتنے جوئش فرقے ہیں، کیونکہ ان میں بھی بہت فرقے ہیں، اور جتنے عیسائی، یا عیسائی نہیں کہنا چاہیے مجھے، ایک میرے ویور نے کہا تھا جی مسیح کہا کریں آپ ہمیں، مسیح برادران کے فرقے ہیں، وہ ساروں کا اس سے اختلاف ہے کہ یہ ہمارا بائبل ہے. کیونکہ اس بائبل کا مقدمہ جو ہے مولانا سید ابو الاعلی مودودی نے لکھا، اور انہوں نے اس کو پاکستان میں بھی انٹروڈیوس کیا، اور اس بائبل میں اس طرح کی بڑی کہانیاں، اور یہ جو ببلیکل سٹوریز ہیں ان کو آپ جو لوگوں نے، اور خاص طور پہ جماعت کے اولین لیڈرز نے، ہمارے مذہب کا حصہ بنا دیا. دیکھیں مبشر لقمان نے جو اعتراضات لگائے ڈاکٹر صاحب اس کا جواب نہیں دے پائے، بلکہ ادھر ادھر کی آنکھتے رہے. کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے حدیث کا، اور حوا کو بھی ثابت نہ کر سکے، آدم کو بھی ثابت نہ کر سکے. کہتے ہیں حدیث میں تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ نہیں ہے.
میں بتاتا ہوں کہ ہے یا نہیں. آپ کو اگر نہیں معلوم تو میں بتاتا ہوں. اللہ نے آدم کا پتلا بنایا, پھر پتلے کو کچھ عرصے ویسے ہی چھوڑ دیا, پتلے کو کچھ عرصے ویسے ہی چھوڑ دیا. اس کے بعد جب پتلا بنایا, جب ابلیس نے دیکھا تو اس کے گرد کئی چکر لگائے. جب ابلیس نے دیکھا تو اس کے گرد کئی چکر لگائے اور اسے بغور دیکھتا رہا, پتلے کو بغور دیکھتا رہا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنا کے چھوڑ دیا تھا کچھ عرصے کے لیے. جب ابلیس نے اسے دیکھا, اس کے گرد چکر لگاتا رہا, اسے دیکھا تو اس کے گرد کئی چکر لگائے اور بغور دیکھتا رہا. اس نے دیکھا کہ پتلا اندر سے خالی ہے, پتلا اندر سے خالی ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ آدم اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں گے. صحیح مسلم کتاب البر باب خلق الانسان لا یتمالک, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440. جلد نمبر کو چھوڑ دیے, صفحے کو بھی چھوڑ دیے. کتاب البر باب خلق الانسان, اس کو آپ نکال لیجیے. اور دیگر احادیث بھری پڑی ہیں, لیکن چونکہ یہ صحیح مسلم میں لہٰذا میں نے نقل کر دی. ان سب لغویات سے جو بائبل میں برنباس کی بائبل میں درج ہے, وہاں سے لے کر یہ جو ہے حدیثوں میں ڈالا گیا ہے. برنباس کی بائبل سارا جھوٹ, سارا جھوٹا مواد انہی کتب سے لیا گیا ہے, اور خاص طور پر برنباس کی بائبل سے. برنباس کی بائبل پتہ نہیں کہاں پڑی تھی, کونے کھدرے میں, کیونکہ ان میں سے کوئی سیکٹ جو ہے نہ جیوز مانتے ہیں نہ یہ کرسچن مانتے ہیں. وہ مولوی صاحب نے اس کا ترجمہ کرا کے اس کو شائع کر دیا برنباس کو. بھائی کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو؟ یہ تمام وہاں سے لے کر اور کتب روایت میں ڈالتی, ساری اسرائیلی روایات. آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو حدیث کا پتہ نہیں. چلے قرآن کا تو پتہ ہے نا, قرآن کا بھی پتہ نہیں ہے آپ کو, تو جبکہ قرآن کی روح سے بھی یہی درست ہے, یہی بات کہ آدم کا جو ہے وہ کوئی پتلا نہیں تھا. آدم کوئی فرد واحد شخص نہیں تھے, بلکہ ایک پوری جنس تھی, پوری اسپیشیز, پوری نو, ایک جنس, اس کو آدم کہا گیا ہے. پوری جنس کو آدم کہا گیا ہے. نو ہوتی ہے پوری جنس, اس کو آدم کہا گیا ہے. دیکھیں آپ آیت کو ذرا غور سے سنیے گا. یہ مبشر لقمان نے بھی رکھی تھی, لیکن اس کے پورے ڈسکس نہ کر سکا, اور ڈاکٹر صاحب نے اس کی آئے بات شائع کر دی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, کم جمع کا جو ہے ضمیر استعمال ہوئی. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, کم جمع کی ضمیر استعمال ہوئی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, ہم نے تمہیں پیدا کیا, پھر تمہیں صورتیں عطا کی, پھر ملائکہ سے کہا اسجدوا لآدم 7 over 11, لو اب سجدہ کرو آدم. کیوں جناب؟ یہ آدم کے لیے جمع کے ضمائر کو استعمال ہو رہے ہیں. آدم تو سنگولر تھا نا, فرد واحد تھا. یہ کن کی کیا رٹ لگا رہا ہے قرآن؟ تمہیں, اور پھر اس تمہیں کو ہی آدم کہہ دیا اور سجدہ کرنے کے لیے کہہ دیا ملائکہ. یہ تمہیں جمع کو آدم کہہ دیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جینرک ناؤن ہے جو جمع میں استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کو سنگولر میں لایا جاتا ہے. الفاظ جو ہے وہ لفظ جو ہے فعل جو ہے وہ سنگولر میں ہوتا ہے, اور اس کے معنی جمع میں لیے جاتے ہیں. جیسے کہا جائے گھوڑا گھاس کھاتا ہے. اب کوئی پوچھے بیوقوف, یار کون سا گھوڑا گھاس کھاتا ہے؟ ابھی تیرا دماغ خراب. پورے گھوڑے کے جنس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, کہ گھوڑے کی جنس جو ہے وہ گھاس کھاتی ہے. شیر تو بڑا خوفار ہوتا ہے. شیر جب دہاڑتا ہے تو 5 کلومیٹر تک جنگل میں اس کی آواز جاتی ہے. کوئی پوچھے یار کون سا شیر ہے؟ کوئی عقل کی بات؟ یہ جینرک ناؤن ہے, جینرک ناؤنس, اس میں جنس کہلاتے ہیں. یہ سنگولر استعمال ہوتا ہے, پوری نو کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا جی, اگر کوئی فرد واحد ہے تو جمع کی استعمال ہو رہی ہے پھر یہاں پر. اور آگے چلیے. جب آدم سے غلطی ہو گئی, آدم سے مطلب آدم علیہ السلام بھائی کو سمجھیے گا, آدم سے مطلب وہی پہلی نو. جب آدم سے غلطی ہو گئی تو فرمایا, اس سے کہا گیا, کیا کہا گیا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 2 over 38. نکلو, چلو نکلو اس باغ سے تم سب کے سب.
تم سب کے سب کون تھے؟ یہ سب کے سب آپ کے حساب سے تو آدم اور حوا دو ہی تھے نا، تو ڈوون کی ضمائر اور اسی کے استعمال ہونے چاہیے تھے. یہ جمع کیوں ہو رہا ہے؟ جمع کا صیغہ کیوں؟ اس کا مطلب ہے یہ بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، آدم اور حوا دو کی بات نہیں ہو رہی ہے. بہکانے کے لیے کہتے تھے یا یہاں پہ ورگلاتے ہیں نا، یہ بڑا کام ہے ورگلانے کا. ڈاکٹر صاحب کا نہیں کہہ رہا ہوں میں، ڈاکٹر صاحب کو میں نہیں سمجھتا ایسا، لیکن غلطی تو پر بہت تھی، غلطی تو بہت تھی. اسی کو پیٹتے رہے پہلے والے جو نظریات کو، جو مبشر کہہ رہے تھے نا کہ وہ جماعت کو چھوڑ دی، لیکن جماعت نے آپ کو نہیں چھوڑا. بہکانے کے لیے کہتے ہیں کہ ساتھ میں شیطان بھی تھا، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. یہ ملا مفتی بہکاتے ہیں. ایک مفتی آیا تھا مجھ سے بحث کرنے یوٹیوب پر، اس پر فیس بک پر. 3-4 تبادلات کے بعد وہ ایسا غائب ہوا کہ فخر الدین سے بھی نظر نہ آیا. تو آگے اللہ کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، اسی آیت کے اندر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو کیا شیطان کی طرف ہدایت آئے گی؟ شیطان کو بھی ہدایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب ہے جو جنت سے نکالے گئے جمع کے اندر، اس میں شیطان کی بات نہیں ہو رہی ہے، انسانوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ انسانوں کے پاس ہی ہدایت آتی ہے. یہ ہدایت تو انسانوں کے لیے ہوتی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کا سلسلہ بعد میں شروع کیا گیا. اس وقت انبیاء کا سلسلہ شروع نہیں کیا گیا تھا. جب ہدایت آئے، جب انبیاء کا سلسلہ شروع ہو، اس وقت آدم خود نبی نہ تھے. آدم بطور جنس آیا ہے، جینیرک ناؤن آیا ہے، اور جنس واحد ہی آتی ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، ان الانسان خلق ہلوعا 70/19، 70/19. انسان تو بڑا بے صبر، بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. کیوں؟ کسی ایک انسان کی بات ہو رہی ہے. لفظ یا انسان سنگولر میں آیا ہے، جمع اس کی ہوتی ہے اناس، اس کی جمع ہوتی ہے اناس، لیکن یہ سنگولر میں آیا ہے اور پوری نو کے لیے آیا ہے. انسان تو بڑا جلد باز واقع ہوا، امپیشنٹ. دیکھیں یار، انسان اس میں جنس ہے تمام انسانوں کے لیے، لیکن واحد میں لایا گیا ہے. یہ کہلاتا ہے جینیرک ناؤن. سمجھ میں آ گئی نا؟ اور جب آدم کوئی فرد واحد تھا ہی نہیں، تو پھر حوا کہاں سے آ جائے گی؟ اس کی بیوی. آدم کی زوج سے مطلب پہلی اس نسل کی نر اور مادہ دونوں، اس پہلی نسل کے نر اور مادہ دونوں کو خطاب کیا ہے. دونوں بطور اس میں جنس آئے ہیں. اچھا پھر یہ تو بتائیے کہ سورۃ دہر کی پہلی آیت کے اندر کہا گیا ہے حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَکُنْ شَیْئًا مَذْکُورًا 76/1. کیا انسان پر کبھی کوئی وقت نہیں گزرا، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ یہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا؟ لیے جناب، یعنی انسان پر اس زمانے میں، زمانے میں انسان موجود تھا، زمانے میں اس پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب یہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا. اگر پہلا انسان قابل ذکر نہ تھا تو پھر نبی کیسے تھا؟ نبی تو قابل ذکر ہوتا ہے، کہ نبی کو بھی کہہ سکتے ہیں وہ قابل ذکر شے نہ تھا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ لہذا جناب علی، قرآن کی روح سے بھی اور سائنس کی روح سے بھی یہ تمام قصے کہانیاں باطل ہیں کہ آدم کوئی فرد واحد تھا، نبی تھا، اس کی بیوی کا نام حوا تھا، وہ آدم کی پسلی سے نکلی تھی. ڈاکٹر صاحب تو چل بسے، ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد، ان کے اسٹوڈنٹس، ان میں سے کوئی ہوگا تو اگر ہے تو بھائی آگے صاحب بات کر لیں مجھ سے. ڈاکٹر صاحب تو ہے نہیں. دوسری جو مبشر لقمان نے ایک بات کہی تھی کہ جو چیز قرآن میں نہیں تو اس کا وجود ہی نہیں، جس پر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ بات غلط ہے کہ جو قرآن میں نہیں تو اس کا وجود ہی نہیں. دیکھو ایٹم بم کہاں ہے قرآن میں؟ ہے، وجود تو ہے نا اس کا، لیکن کہاں ہے قرآن میں؟ یہ بات ڈاکٹر صاحب کی درست، اور یہاں پہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا غلطی کر رہے ہیں.
اور مبشر لقمان بھی غلطی کر رہے ہیں. تو دونوں سے غلطی ہو رہی ہے. میں دھوکے بازی کا الزام نہیں لگاؤں گا ڈاکٹر صاحب پر. میں نہیں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں غلطی پر تھی. انسان کے پاس علم کی دو قسمیں ہیں جناب علی. علم وحی، ریویلڈ نالج، اور نمبر 2 اکتسابی علم، پرسیپشن نالج، جو اپنے اکتساب سے، اپنے پرسیپشن سے یہ سیکھتا ہے. یہ 2 قسم کی نالج ہے. جسے اقبال نے کہا تھا ایک دانش نورانی، ایک دانش پرانی ہے، دانش پرانی حیرت کی فراوانی. لہذا حواس کی نور سے عالم شہادت کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں. عالم غیب کا نہیں، عالم شہادت کا. عالم غیب کا وحی کے ذریعے سے ملتا ہے. عالم شہادت کا علم تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے جناب. سائنس کی روح سے آپ کا یہ مذہبی بیان یہ قطعی ثابت نہیں ہوتا. سائنس بھی وہی بات کر رہا ہے جو قرآن کر رہا ہے. لہذا عالم شہادہ کا علم انسان کا جو حاصل کرتا ہے اپنی خود سے، وہ تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے. اور عالم غیب کا علم یعنی وحی کا علم، وہ بھی اس کی تائید کر رہا ہے. دونوں ایک پیج پر. پھر یہ تیسرا علم، یہ فیک جھوٹا علم کہاں سے آ گیا ڈاکٹر صاحب؟ جو کہانی یہ بنا رکھی ہے کہ آدم کوئی فرد واحد شخص تھا، اس کی پسلی سے جو اس کی بیوی پیدا ہوئی حوا، اس کا نام تھا، اور فلانا یہ سارا کا سارا علم، اور پتہ نہیں کیا بھرا پڑا ہے روایت میں. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تیسرا علم یہ جو ہے فیک جعلی علم. آپ نے عمر گزار دی اور کیا کیا آپ نے؟ آپ کی اسپیچ تو بڑی دبنگ انداز میں ہوتی تھی، بہت دبنگ. لیکن ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ میں کہوں گا کہ میں آپ پر جو ہے وہ ڈسٹورشن کا، تعریف کا الزام نہیں لگاتا ہوں. میں اب تک نہیں سمجھ سکا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ غلطی سے کیا کرتے تھے. جو تعریف کرتے ہیں ان کو میں پکڑ لیتا ہوں فوراً. چلیے وسلام.